میں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا۔ میں نے لوگوں کو وہی بتایا جو جاننا ان کا حق تھا۔ لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کیا اس ملک میں سچ بولنے کی آزادی ہے؟ میں بولتا ہوں چاہے بڑھ جائے جتنا بھی اندھیرا، روشنی اپنا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ آپ کو کوئی بھی قید کر سکتا ہے لیکن حق اور سچ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ سچ کی آواز۔ اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ۔ ناظرین السلام علیکم۔ اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہیں۔ ایک دفعہ پھر سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ تقریباً اجلت میں موجودہ حکومت نے سنا ہے 54 کے قریب ترامیم جو ہے وہ لے آئے ہیں۔ اچھا اس ترامیم میں ایک ترامیم جس کے اوپر ریئیکشن آیا ہے وہ ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم، اور اس پہ بار کونسل نے بھی اپنا بڑا سخت موقف دیا ہے اور پارلیمنٹ کے اندر بھی، حالانکہ اسمبلی نے اس کو پاس کر دیا لیکن سینٹ میں اس کے اوپر کافی اعتراضات ہوئے، جس کے بعد اسے قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ 54 کے قریب اجلت میں قانون پاس کیے گئے ہیں، اور اس کی کیا ضرورت تھی، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی کیا اہمیت ہے، کون سا ایسا شق ہے جس کے اوپر یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے یا یہ نہیں ہونا چاہیے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور یہ جو 54 ترامیم کی گئی ہے اجلت میں، اس کی کیا ضرورت تھی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ توشہ خانہ کیس آخری مراحل پہ ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے وکیل نے اس کیس کو میرٹ پہ نہیں لڑا، انہوں نے ٹیکنیکلٹیز کے ذریعے کیس کو ڈیلے کرنے میں زیادہ انٹرسٹ لیا۔ بہرحال یہ کیس اب کنکلوژن میں اس کا فیصلہ آنا ہے، اور عجیب سی بات ہے اس کیس کے حوالے سے کہ جہاں سیشن میں یہ کیس ٹرائل ہو رہا ہے، آخری مراحل پہ ہے، عمران خان کے وکیل کبھی اسلام آباد چلے جاتے ہیں، وہاں سے مسترد ہوتے ہیں، پھر سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں، پھر وہاں سے مسترد ہوتے ہیں، پھر اسلام آباد چلے جاتے ہیں، پھر وہاں سے مسترد ہوتے ہیں، پھر سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں جہاں اس کیس کو پہلے لیا جاتا ہے۔ پھر تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک کیس سیشن کورٹ میں، ٹرائل کورٹ میں، اور وہاں پر گواہان کو کیا جا رہا ہے، چارج شیٹ ہو رہی ہے اور فائنل ڈیفنس کا اس موقع پر یہ کون سا آئینی اور قانونی طریقہ ہے، اور یہ جو عدالتیں اس کو انٹرٹین کر رہی ہیں، یہ کون سی آئینی ہے اور قانونی ہے۔ ہمارے ساتھ اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ الیکشن کے حوالے سے بھی ہے کچھ میٹر، اس کو بھی ہم بات کریں گے، خاص طور پہ توشہ خانہ الیکشن کمیشن کا کیس ہے۔ تو ہمارے پاس آج 2 گیسٹ ہیں، ایک تیسرے گیسٹ بھی ہیں، اگر وہ لائن پہ آئے تو ان سے ہم ضرور عمران خان کا کے پوائنٹ آف ویو لیں گے۔ بیرسٹر گور خان صاحب ہیں، آج انہوں نے ہمیں جوائن کرنا تھا، اگر وہ آ جاتے ہیں، حالانکہ وہ بہت مصروف ہوں گے کیونکہ ان کے کلائنٹ تقریباً آخری مراحل پہ، اور کہا جاتا ہے گراؤنڈ ریئلٹیز کہہ رہی ہے کہ ان کے ڈیفنس میں کچھ نہیں ہے، تو شاید فیصلہ ان کے اگینسٹ ہے، تو ظاہر ہے ان کے وکیل بہت بیزی ہوں گے۔ قمر دلشاد صاحب ہیں، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن، مشیر اعلیٰ، وزیر اعلیٰ پنجاب، آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ہیں حسن رضا پاشا صاحب، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل، آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میں حسن رضا پاشا صاحب کے پاس آتا ہوں۔ سر، بڑا سخت موقف کیا ہے بار کونسل نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پہ، تو یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی ترمیم ہوئی ہے، اس کی کس ترمیم سے، کون سا آرٹیکل ہے جس پہ آپ کو اعتراض ہے کہ یہ جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہو گیا سر؟ ڈاکٹر صاحب، پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری ریئیکشن ہم نے شو نہیں کیا، ایک آئین اور قانون کی بات کی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو بار کونسلز اور بار ایسوسیشن اپنا رول پلے کرتی ہیں،
وہ یہ اسی کا ہی ایک حصہ ہے. اور دیکھیں کہ تسلسل کے ساتھ بار کونسل اور بار ایسوسیشنز نے جہاں جہاں وائلیشن ہوئی, چاہے وہ ایگزیکٹو کی طرف سے ہوئی یا چاہے عدلیہ کی طرف سے ہوئی, ہم نے اپنی آواز بلند کی. یہ الگ بات ہے کہ کہیں سنی گئی کہیں نہ سنی گئی, لیکن ہم نے اپنا تاریخی کردار ادا کرنا تھا اور ادا کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک آئین ہے 1973 میں اس کا وجود آیا, نافذ العمل ہوا, بیچ میں آمریت کے دور آئے, معطل بھی کیا گیا, LFO بھی جاری کیا گیا, تحریکیں چلیں, اس کے بعد پھر ڈیموکریٹس آئے, بحال ہوا آئین اپنی اصل شکل میں. امینڈمنٹس جو آمریت کے دور میں امینڈمنٹس کی گئی تھیں وہ بھی ریورس ہوئیں, سارا کچھ ہوا. لیکن ایک ایسی چیز جو بیسک سٹرکچر کے خلاف ہے, وہ اگر امینڈمنٹ اس پہ آتی ہے تو پھر ہم کو بنتا ہے کہ بینگ اسٹوڈنٹ آف لا, بینگ آفیسر آف دی کورٹ اور لا نوئنگ اشخاص ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ چیز سامنے لانی ہے. دیکھیں ایجنسیز اپنے طور پہ ملکی سالمیت کے لیے, ملک کی بقا کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہیں, اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ جو بھی وہ کام کرتی ہیں وہ غلط ہے, خلاف قانون ہے, خلاف آئین ہے, بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایجنسیز نے ملزمان جو دہشت گردی میں ملوث تھے صحیح طور پہ ڈیٹیکٹ کیے, ان کی صحیح نشاندہی کی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کیے, ان کے خلاف کیس بنے, ان کو سزائیں بھی ہوئیں, جزائیں بھی ہوئیں, بری بھی ہوئے, لیکن سزائیں بھی ہوئیں. تو یہ بالکل یہ سمجھنا غلط ہے کہ ہم ان ایجنسیز کے خلاف ہیں یا ہم ان ایجنسیز کا جو ایکٹ ہے جو انہوں نے ملک کی بقا اور سالمیت کے لیے جو کردار ادا کیا ہے اس کی ہم نفی کر رہے ہیں. بالکل بھی نہیں, وہ ہماری ملک کی ایجنسیز ہیں اور ہمارے جو ٹیکس جو ہم دیتے ہیں ان کے پیسوں سے وہ ان کا کام چلتا ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہمارے ہی بھائی ہیں, ہمارے ہی بزرگ ہیں, ہمارے ہی بیٹے ہیں جو سر میں یہاں پر پہلے ایک سوال ہے, نہیں بیچ میں ایک سوال آ گیا سر آپ نے بیسک اسٹرکچر کہا ہے. اب یہ مجھے بتائیے کہ ایک آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ایک ترمیم, یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ کسی بھی چیز میں ترمیم کرے, لیکن بالکل صحیح آپ نے کہا کہ اس کا اختیار ضرور ہے اور وہ غلط بھی کر سکتی ہے اور وہ اسٹرائک ڈاؤن ہوتی بھی رہی ہے. لیکن سر یہ بیسک اسٹرکچر کیسے ہو گیا؟ بیسک اسٹرکچر ایک آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم فنڈامنٹل رائٹس کے تو خلاف ہو سکتی ہے, لیکن بیسک اسٹرکچر کے خلاف کیسے, یہ تو پہلے مجھے بتائیں سر. میں گزارش کرتا ہوں, دیکھیں جو چیپٹر فنڈامنٹل رائٹس کا ہے جو کانسٹیٹیوشن میں ہے, اس کا اگر آرٹیکل 4 لیں, آرٹیکل 8, 9 اور 10, چاہے ان کو آئسولیشن میں پڑھیں چاہے ایک ساتھ ملا کے پڑھیں, تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس آئین نے اس ملک کے ہر شہری کو کچھ حقوق دیے ہیں اور ان کا تحفظ کرنا جو ہے وہ آئین ہی تحفظ کرتا ہے تھرو کورٹس. اب بات یہ ہے کہ جب آپ یہ اختیار دے دیتے ہیں کہ میں گھر بیٹھا ہوں, آپ گھر بیٹھے ہیں, یا کوئی ایک شخص گھر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو صرف شبے کی بنیاد پہ وداؤٹ وارنٹس آپ اس کے گھر جا کے چلے جاتے ہیں اور وہاں سے اٹھا کے لے آتے ہیں, اور بعد میں کیا سر معذرت کے ساتھ میں ذرا آج حجت کروں گا, آج حسن رضا پاشا صاحب اجازت ہے؟ جی ضرور ضرور, میں ایک طالب علم کے حیثیت سے حجت کروں گا. چلے سر, آپ نے اس حد تک بالکل, میں بھی ایک طالب علم کے حیثیت سے مان لیا ہے کہ جی بیسک اسٹرکچر میں اسلامک پروویژن آ گیا, اچھا جو کانسٹیٹیوشن کا پارلیمانی نظام آ گیا, اور فنڈامنٹل رائٹس, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. آئی ایگری, آپ نے کہا فنڈامنٹل رائٹس. لیکن سر یہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے, اس میں جو ابھی آپ نے ایک جملہ کہا کہ آپ ایک دم اٹھے اور کسی کے گھر میں گھس گئے, تو سر کیا ایسا انہوں نے کوئی ترمیم کی ہے جس میں اسپیسیفک چیز کو مینشن کیا ہے, یا اس میں کہا ہے کہ جہاں چاہیں گے یہ گھس جائیں گے؟ نہیں, اسپیسیفک نہیں ہے, جنرل ان نیچر ہے کہ ان کو ایک ایسا کھلا اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ بغیر وارنٹ, سرچ وارنٹس
کسی بھی گھر میں, کسی بھی گاڑی میں, کسی بھی شپ میں, یعنی کسی جگہ پہ بھی اور کسی بندے کی سرچ کر سکتے ہیں. یہ مطلب دیکھیں ایک ہر بندے کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی جو گھر ہے یا اپنا کوئی ایئر کرافٹ, اپنا شپ یا اپنی وہیکل ہے, وہاں پہ اپنی مرضی, آزاد مرضی کے تحت اس کو انجوائے کر سکتا ہے. پراپرٹی کو, جو اس کی پراپرٹی ہے اس کو انجوائے کر سکتا ہے. لیکن جب آپ اس سے یہ رائٹ چھین لیتے ہیں اور جسٹ ایک شک کی بنیاد پہ آپ اس بندے کو اٹھا لیتے ہیں, تو کیوں نہ قانون میں اگر شک نہ ہو اور شک نہ ہو اور بہت اہم انفارمیشن ہو کہ یہ اس گھر کے اندر جو ہے وہ ایک خودکش داخل ہوا ہے, تو کیا اس کے لیے وہ سرچ وارنٹ لینے جائیں گے کہ آپ جو ہے نا وہ بندہ جو ہے وہ نکل جائے اور جو دوسری جو اہم ترین وہاں پر ثبوت ہے وہ ضائع ہو جائے اور بندہ غائب ہو جائے, اس کے لیے سرچ وارنٹ لینے جائیں؟ سر میری گزارش یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ کیا ہماری ایجنسیز, لا انفورسنگ ایجنسیز کو سرچ وارنٹس نہیں ملتے؟ بالکل نہیں. میرے سوال کا جواب سر, میرے سوال کا جواب دیں. آپ نے جو جملہ بولا ہے اس کو میں اٹھا رہا ہوں. آپ نے کہا شک کی بنیاد پر. چلیں اگر یہ سوال امینڈمنٹ میں ڈال دیا جائے کہ آپ شک کی بنیاد پر سرچ وارنٹ نہ لیں, لیکن آپ کو اگر اس بات کا فلی اور ایسا ہوا ہے کہ اداروں کو پتہ چلا ہے, اور یہ یہاں نہیں ہے پوری دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں ڈیموکریسی ہے, آئین ہے, قانون ہے, ادارے اگر اس قسم کے ایلیمنٹس وہاں پائے جاتے ہیں اور ثبوت ضائع ہونے کا خطرہ ہے ٹائم کی بنیاد پر, اور وہ جو کرمنل ہے, بہت خطرناک دہشت گرد ہے, وہ بھاگنے کا ہے, تو کیا اس کے لیے ہم سرچ وارنٹ لینے جائیں سر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بات آپ ذرا اس جو پروپوزڈ امینڈمنٹ ہے اس کو تو ذرا دیکھیں, آپ اس کو ضرور پڑھیں, ایک ایک لفظ پڑھیں, آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ ایک جو فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے. اب دیکھیں شک ہونا اور بات ہے, ایک انفارمیشن جب آپ کو گیدر ہوتی ہے اس پہ بات کرنا اور ہے. اب اگر آپ کو انفارمیشن مل گئی ہے تو you have sufficient time to act upon. آپ کے پاس قانون کا راستہ اختیار کرنے کا پورا ٹائم ہے. if sufficient time, اگر مجھے ایک انفارمیشن ہے, میں اس وقت کسی جگہ پر بہت ہی اہم سیکیورٹی پوزیشن پہ بیٹھا ہوں, معروضی حالات یہ ہے کہ میرے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے, کئی لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے, بم بلاسٹ ہو رہا ہے, آپ نے دیکھا ابھی مولانا فضل الرحمان, آپ نے ذوب دیکھا, آپ نے دوسری چیز, ایسے معروضی حالات میں, اسپیشل حالات میں اگر مجھے یہ انفارمیشن ملے کہ 2 دہشت گرد انٹر ہونے والے ہیں اور مجھے فوری ان کو کیپچر کرنا ہے, اس کے لیے میں مجسٹریٹ کے پاس جاؤں, اس سے سرچ وارنٹ لوں سر؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, لا انفورسنگ ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ ایسے معاملات جن کی آپ مثال دے رہے ہیں, اس سے پہلے بھی تو وہ نہیں لیا سرچ وارنٹ, وہ تو فوری طور پہ ایکشن کرتے ہیں اگر فوری طور پہ کوئی ہو. پھر کیا ہوا اگر قانون میں موجود ہے؟ اگر قانون لیکن میں آ گئے جب تو کیا آپ ہو ایک گیا فری ہینڈ دے دیتے ہیں, نہیں, جب آپ فری ہینڈ دے رہے ہیں اور اتنا واسٹ طریقے سے دے رہے ہیں تو وہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ نہیں, اس طرح نہیں ہونا چاہیے, چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہونا چاہیے. چیک اینڈ بیلنس اگر نہیں ہوگا اور آپ ایک کھلی چھٹی دے دیں گے تو پھر اینی تھنگ کین ہیپن. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک سوال اور کرنا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایک سوال اور پوچھنا چاہوں گا اپنی نالج کے لیے, کیونکہ آپ استاد ہیں, میں تو شاگرد ہوں, میرا کام یہ سوال اٹھانا ہے ایز اے اینکر. سر یہ بتائیں کہ پاکستان میں اور بھی کوئی قانون ایسا ہے جس میں سرچ وارنٹ کے بغیر ایکشن لیا جا سکتا ہے, جس طرح ایک دہشت گردی ایکٹ ہے, یا ایک اور بھی سنا ہے میں نے قانون ہے ایسا؟ جی بالکل ہے. یہ جو اینٹی نارکوٹکس کے لاز ہیں ان میں بغیر سرچ وارنٹ کے غالباً اس کی سیکشن 22 ہے, وہ اس کو سرچ کر سکتے ہیں, اس میں وہ نہیں ہے سرچ وارنٹ حاصل کرنے کی. تو ہے نا سر, قانون ایگزسٹ تو کرتا ہے, بیچارے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پہ آپ ناراض کیوں ہو گئے؟ کیونکہ اس میں ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نارکوٹکس سیل پرچیز کا کام کرتے ہیں یا نارکوٹکس ٹریفکنگ کی کام کرتے ہیں, ان کو
موقع پہ جب اپریہینڈ کیا جاتا ہے, پکڑا جاتا ہے, تو اس کے لیے تو سرچ وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ایک ناکہ لگا ہوا ہے, وہاں پہ پولیس بیٹھی ہے اور کسی بس میں یا کار میں کوئی نارکوٹکس ڈیلر آ رہا ہے اور وہ تلاشی لیتے ہیں, وہاں پہ میں ڈائریکٹر کیمیکل ایگزامنر رہ چکا ہوں سر. نارکوٹکس والوں سے میرا تعلق رہا ہے, اور نارکوٹکس والے بغیر سرچ وارنٹ ناکہ بندی نہیں کی. انہیں انفارمیشن ملی کہ فلاں جگہ پر نارکوٹکس ہے, تو انہوں نے بغیر سرچ وارنٹ لیے ہوئے کہ وہ چیز ضائع نہ ہو جائے, وہ وہاں پر گھس جاتے ہیں اور باضابطہ وہ وہاں پر وہ کرتے ہیں, کیا نام ہے, ان کو گرفتار کرتے ہیں, ان کو سرچ کرتے ہیں, اور یہ ان کو اختیار دیا ہے. تو قانون میں تو ہے, ایک اور قانون ہے سنا ہے. جی بالکل دیا گیا, قانون میں یہ اختیار ہے نارکوٹکس کے حوالے سے. ٹھیک ہے سر, میں آگے بات کروں گا. ذرا میں سیکٹری الیکشن کمیشن سے بھی پوچھ لیتا ہوں کہ سر کیا آپ اس کے اوپر کوئی کمنٹس کریں گے کہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ پہ تو اعتراضات آ رہے ہیں, لیکن ملک کے معروضی حالات بھی ہیں, اسپیشل حالات ہیں ایسے. آپ کو پتہ ہے پی ایس کے حوالے سے بھی کچھ قانون سازی ایسی ہوئی تھی کیونکہ حالات ایسے تھے. تو کیا کہیں گے سر, اس پہ اعتراضات کیوں ہیں؟ جناب سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ حسن رضا پاکر صاحب نے جو بالکل آئین اور قانون کے مطابق جو خدشات کا یا تحفظات کا اظہار کیا وہ درست ہے. ظاہر پاکستان کے قانون دان ہیں, سپریم کورٹ پاکستان کی انتہائی اہم پوزیشن بھی رہے ہیں بار کونسل میں. یہ سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ پاکستان ایک سیکورٹی اسٹیٹ بن گیا چکا ہے, اور پاکستان سیکورٹی اسٹیٹ اس لیے بن رہا ہے کہ تقریباً 10 سے 15 ہزار ایسے بلاگرز ہیں جو مختلف اپنے گھروں میں بیٹھ کے لیپ ٹاپ میں بیٹھ کر افواج پاکستان کے خلاف جو کمپین چلا رہے ہیں, تو اس کی روک تھام کے لیے تب سیکرٹ ایکٹ کے تحت سارے کارروائی ہو رہی تھی. اس ساری سب سے پہلی بات تو یہی نظر آ رہی ہے کہ پاکستان ایک سیکورٹی اسٹیٹ بن چکا ہے, اور اس کے مطابق انہوں نے یہ اپنا یہ کیا. باقی رہ کے عدلیہ کا تو عوام کے اوپر سے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے, اعتماد آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اب چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اس پر عدلیہ جو ہے وہ تو رات دن اپنی عدالتیں لے کر بیٹھ جاتی ہے. ارے غریب بچی ایک کسی گھر میں جو ہے ملازمہ, اس کو ایک سول جج اس کی مار کے تباہ برباد کر دیا, پرائم منسٹر بھی اس پہ افسوس کرنے چلے گئے, اور آج مریم نواز بھی چلے گئی, اس پر کوئی ایکشن نہیں. اس کو ریلیف دیا جا رہا ہے. اس کو سول جج کو بلا کے پوچھا نہیں گیا تمہارے گھر میں ایک بچی کام کر رہی تھی اور تم سے ظلم و تشدد ہو رہا تھا, کوئی کسی نے جج نے نہیں پوچھا. اسی سپریم کورٹ پاکستان نے آج کو دور کی بات ہے, ہمدردی کا لفظ بھی نہیں کہا, اس کو ریلیف دیا جا رہا ہے. ایک بات تو یہ ہو گیا. دوسری سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہماری سپریم کورٹ دیکھ لیں, اب 12 اگست کو اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی, لیکن قاسم سوری صاحب کا کیس ابھی تک نہیں آیا, اس لیے بہت بڑی اشرافیہ سے اس کا تعلق ہے. جب ہمارا الیکشن ٹریبیونل نے اس کو لاحق قرار دے دیا 4 سال پہلے, اور یہ بھی کہا کہ جو 55,000 انگوٹھے لگائے گے وہ پاؤں کے انگوٹھے 22,000, تو وہ تو نادرا کی رپورٹ ہے, کسی ادارے کی رپورٹ نادرا کی رپورٹ ہے. اس کو ہائی سپریم کورٹ نے سٹے دیا اور ابھی تک سٹے پر بیٹھا ہوا ہے, اور 12 اگست کو اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی. تو یہ ہے ہماری عدلیہ کے انصاف. ان حالات میں اگر کوئی اس طرح سیکرٹ ایکٹ کے تحت کوئی بغیر سرچ وارنٹ کی گرفتاری کے لیے ایک قانون سازی کی جاتی ہے, دوسری ہماری عدلیہ کے ساتھ انتہائی پیچیدہ بھی ہے اور اشرافیہ کے لیے کام کر رہی ہے. اشرافیہ کی جو آمریت ہے اس میں عدلیہ برابر کی شریک ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ایک بن گیا ہے, قانون بنایا گیا ہے سیکورٹی اسٹیٹ کی حفاظت کے لیے. اس میں تو عام آدمی کو فرق نہیں پڑے گا. اس میں جو تخریب کار ہیں یا کسی غیر ملکی ایجنٹ ہیں جو ہر ادارے میں بھی ہیں, چھوٹے ادارے بڑے ادارے جو کام کر رہے ہیں, اس کی پکڑ دھکڑ کے لیے اگر سیکرٹ ایکٹ جو 1923 میں بنا تھا اس کے مطابق کوئی ترمیم کر لی گئی ہے, اس میں اعتراض کس بات کو ہو گیا. لیکن بہرحال اب وہ سینٹ میں چلا گیا ہے, تو شاید ممکن ہے کہ اس کی بعض شکیں نکال کے ایک اب صحیح طریقے سے اس کی قانون سازی ہو جائے. بہت اچھی بات ہے, قومی اسمبلی نے تو پاس کر دیا, لیکن سینٹ میں بڑے پڑھے لکھے لوگوں کا وہاں ہے, اجتماع ہوا ہے, دیکھا کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال ہمارے دوستوں کو خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے پاکستان کی عدلیہ کا جو سسٹم جو ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. اس میں عدلیہ کو کوئی غریب عوام کا کوئی ریلیف نہیں ملتا, صرف ریلیف ملتا ہے اشرافیہ کے لیے. چند گھنٹوں میں رجسٹرار صاحب نوٹ لگا کے کیس بھی لگا دیتے ہیں چند گھنٹوں کے اندر. لیکن ایک عام آدمی کا کیس صرف ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ نہیں ہے, عام سول کورٹ نہیں لینا. اس لیے یہ بنا ہے سیکرٹ ایکٹ,
جس کے تحت تاکہ اب ایک جیسے آپ نے فرمایا ایک تقریب کا جو کسی گھر میں چلا گیا تو رات کو ڈھونڈنے کے مسجد صاحب کو کہ جناب آپ ہمیں سرچ آرڈر دے دیں، رات کو گھر جائیں گے اس کے مسجد کے گھر، اتنے وہ تو بظاہر غائب بھی ہو جائے گا، آگے پیچھے بھی ہو جائے گا. تو یہ حالات ہے ملک کے. امریکہ کی جو FBI ہے وہ اتنی بڑی طاقتور ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو گرفتار کر سکتی ہے بغیر سرچ وارنٹ کے. تو اس لحاظ سے ہمارے بھی ادارے انڈیا میں دیکھ لیں، انڈیا کی میں جو کریبل انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ جب چاہے گرفتار کر لے، رات کی ایجنسی جو جب چاہے کسی کو گرفتار کر لے، تو کسی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اسی طرح کے پاکستان میں بھی ایک سیکرٹ ایکٹ کے تحت اگر کاروائی ہونا شروع ہو جائے تو اچھا چند مہینوں میں پاکستان میں جو تخریب کاری ہے یا اس طرح کے جو تخریب کار ہے ان کو جو ہے پناہ نہیں مل سکے گی، ان کو گرفتاریاں ہو جائیں گی. عدلیہ سے تو کوئی انصاف نہیں ملنا، عدلیہ نے کوئی انصاف نہیں دینا. عدلیہ نے ہم نے دیکھ لیا، ہم نے بھی دیکھ لیا، آپ نے بھی دیکھ لیا. اور حسن رضا پاشا صاحب پہلے آج سے 3-4 مہینے بڑی خوبصورت بات وہ کہا کرتے تھے اس عدلیہ سے کیا انصاف لینا ہے. تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے، اس لیے میرا ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے. ٹھیک ہے، میں آگے پوچھوں گا، میں آگے آپ سے بات کروں گا. میں حسن رضا پاشا صاحب کی طرف بھی آؤں گا اور حسن رضا پاشا صاحب کے سے یہ سوال رکھوں گا. فنڈامنٹل رائٹس کے 1-2 سوال ہیں بہت ہی امپورٹنٹ، سیکھنا چاہوں گا، سمجھنا چاہوں گا، استاد ہیں ہمارے. لیکن یہ چیف جسٹس صاحب نے ایک بیان دیا ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا رائے دینا، پوچھنا میرا فرض ہے. ایک سوال کہ محترم چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ فوج کے غیر آئینی اقدام کو ہم روکیں گے، یعنی چیف جسٹس صاحب یا ان کے ہم خیال جج روکیں گے. بہت اچھی بات ہے. غیر آئینی اقدام صرف فوج کا ہی کیوں، بیوروکریسی کا ہو، ایگزیکٹو کا ہو، کسی کا بھی ہو، اس کو روکیں، آپ بالکل روکیں. لیکن آپ نے مینشن کیا آج کہ فوج کے غیر آئینی اقدام کو ہم روکیں گے. یہ چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں. اب میرا سوال تو یہ بنتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کے یا چیف جسٹس اور ہم خیال ججز کے غیر آئینی اقدام کو کون روکے گا؟ کیا اب یہاں پر یہ سوال ہوگا کہ کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا کوئی ہم خیال بینچ نے غیر آئینی کام نہیں کیا؟ تو مجھے تو چھوڑے، میں تو طالب علم ہوں. اس سلسلے میں تو خود ان کے اپنے ہم اثر ججز نے ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن کی بھی بات کی ہے. تو مثلا ان کانسٹیٹیوشنل فیصلے ہیں تو اس کا راستہ کون روکے گا؟ مجھے کوئی بتائے گا اس کے اوپر؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی حسن رضا پاشا صاحب، 1-2 سوالات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ذرا اس پہ بھی رائے ضرور دیجئے. کہ ایک تو یہ 55,000 کیسز جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں اور یہ عام پاکستانیوں کے کیسز ہیں، بہت اہم کیسز ہیں پاکستانیوں کے جو 55,000 ہیں، کئی سالوں سے پینڈنگ پڑے ہیں. تو یہ جو کیسز نہیں سنے جا رہے ہیں اور ایک آدمی کا کیس جو عمران خان ہے اس کے 99.99% کیس سنے جاتے ہیں یا جو پسند کے بڑے اہم کیس ہیں وہ سنے جاتے ہیں، تو سر کیا یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف نہیں ہے؟ ایک سوال. دوسرا پوائنٹ یہ ہے سر کہ ابھی 54 آپ کے یہ جو اجلت میں قانون پاس کیا گیا اسمبلی سے، اس کے اوپر سر آپ کیا کمنٹس کریں گے؟ تیسرا، یہ جو پیمرا کا قانون پاس کیا ہے پیمرا قومی اسمبلی نے 2023، کہا جا رہا ہے یہ تو اظہار رائے، آزادی رائے کے خلاف ہے. تو سر اس کے اوپر آپ نے آواز نہیں اٹھائی، کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب، جو تو 54 قوانین کی بات ہو رہی ہے اس میں اگر آپ گنتی کریں گے تو 23 جو تھے وہ تھے پرائیویٹ ممبرز کی طرف سے یونیورسٹی کا چارٹر لینے کے لیے، اس کو بھی سب گنتی کر کے تو وہ کر رہے ہیں. دوسری بات کہ باقی جو قانون سازی ہوئی ہے اس میں کئی بہت اچھے ہیں اور جن کی ضرورت تھی، وقت کی ضرورت تھی، اور کچھ واقعی ایسے بھی نظر آ رہے ہیں کہ غیر ضروری طور پہ ان کو کر دیا گیا، اگر نہ کیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا، جس میں پہلے آپ کو پتہ ہے کہ 1-2 اعتراضات بھی ہو چکے ہیں. تو دیکھیں، پارلیمنٹ کا ڈومین تو ہے قانون سازی کرنا اور انہوں نے ہی قانون سازی کرنی ہے، لیکن
جب آپ جو طے شدہ جو اصول ہیں ان کے منافی جب ہو کے کرتے ہیں تو پھر اعتراضات بھی اٹھتے ہیں اور آوازیں بھی اٹھتی ہیں. اب کیا یہ اچھا ہوتا کہ قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دے, وہاں پہ تمام جو ممبران ہیں وہ اپنی انپٹ دیں, پھر جو قانون اسمبلی میں جب پیش ہو وہاں پہ ڈیبیٹ بھی ہونی چاہیے. بڑے افسوس کی بات یہ کہنی پڑتی ہے کہ انتہائی اہم قانون سازی میں بھی جو ہمارے لیجسلیٹو اسمبلی کے جو ممبران ہیں ان کو بحث کا موقع نہیں ملتا, وہ اپنی ترامیم پٹ اپ نہیں کرتے. تو جو اصل مقصد ہے ان کا وہاں پہ اس ایوان میں جانے کا, وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے, اور وہی تھانے کچہری گلیاں پکی سڑکیں اور یہ وہ ترقیاتی کاموں کے ارد گرد سارے گھومتے ہیں, جبکہ اصل کام ان کا قانون سازی ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بیسک ڈیموکریسی کا جو اصل ایسنس ہے وہ ہے بلدیاتی ادارے. وہ آپ سب طرف دیکھیں, ماں سے وائے شاید کراچی کے کچھ فنکشنل ہوئے ہیں, باقی سارے نان فنکشنل ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی زیادتی ہے جس کی وجہ سے سارا بوجھ اراکین اسمبلی پہ پڑ جاتا ہے, جو کہ جنہوں نے اصل کام قانون سازی کا کرنا ہے تو وہ نہیں کر پاتے. اب رہ گئی بات کہ پیمبرا کا کوئی ایسا قانون ہے, انفیکٹ میں اس کو نہیں پڑھ سکا, میں بغیر پڑھے اب اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا. اگر کوئی ایسی شک آپ کے ذہن میں ہے وہ مجھے بتا دے, میں اس پہ شاید اس پوزیشن میں ہوں کہ کر سکوں. وہ میں نے نہیں دیکھا چونکہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ابھی یہ جو دیکھا آفیشیل سیکریٹ ایکٹ میں امینڈمنٹ, تو اس پہ تھوڑا سا ہوا, ہم نے سوچا سمجھا, دوستوں کے ساتھ مشاورت کی, تو اسی لیے ہم نے یہ پھر آج پریس ریلیز بھی جاری کی. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیے, توشہ خانہ کیس میں ہم نے دیکھا کہ ٹرائل کورٹ ٹرائل کر رہی ہے, گواہوں کو بلا رہی ہے, وہ ان کو ٹرائل کر رہی ہے, چارج شیٹ ہو رہا ہے. اس دوران پہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ جانا, پھر واپس آنا, پھر اسلام آباد ہائی کورٹ جانا, پھر سپریم کورٹ جانا, پھر سپریم کورٹ نے ایکسیپٹ کرنا, پھر اس کے اوپر سپریم کورٹ کا مسترد کرنا, پھر دوبارہ سپریم کورٹ کا ایکسیپٹ کرنا. سر یہ کیا ہے کہ مجھے ذرا قانون سمجھائیں کہ اگر یہ ٹرائل کو سیشن میں یہ ٹرائل چل رہا ہے اور اپنے آخری مراحل پہ ہے, تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو یا سپریم کورٹ کو انٹرفیرنس کرنا چاہیے سر ایسے موقع پہ؟ دیکھیں آج کل تو بڑی انکنونشنل چیزیں سامنے آ رہی ہیں. مثلا ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ کرمینل کی ٹرائل جو ہے یا کرمینل پروسیڈنگز ان میں سٹیٹس کو جاری کر دیے جائے. آج کل یہ بھی ہو رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی ملزم کو یہ ہوتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی چیز جا رہی ہے اور اس کا ایک حق چھینا جا رہا ہے, تو اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ عدالت اپیل, عدالت عالیہ یا عدالت عظمیٰ میں جا کے اپنا وہ حق لینے کے لیے پہنچے. لیکن جو فکسیشن آف کیسز کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ میں نے شاید کسی ایک پروگرام میں آپ کے ساتھ بھی یہ بات کی تھی کہ کچھ ایسے شخصیات یا خاندان ہیں جن کے کیسز بڑی صورت کے ساتھ اور بہت جلدی فکس ہو جاتے ہیں, لیکن ایک عام بندے کے کیسز اس طرح فکس نہیں ہوتے. آپ یقین کریں کہ ایسے بھی کیسز ہیں جن میں سٹیٹس کو کی اپلیکیشن ہے, 4-5 دفعہ ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشنز بھی دے چکے ہیں اور ان کو پہلی تاریخ فکس نہیں ہو سکی, 4 سال ہو گئے. تو آپ ایک اور چیز میں آپ کو 55,000 تو آپ نے فگر بتا دیا. کبھی آپ سپریم کورٹ میں آ کے دیکھیں, آلموسٹ 10 to 20% کیسز ایسے ہیں جو انفریکچوس ہونے کی وجہ سے وہ وڈرا ہو جاتے ہیں. کیوں کہ میٹر الائیو نہیں رہا. ایک فریق کورٹ میں آتا ہے اور کہتا ہے جی کہ میری دکان پہ یا میرے گھر پہ یا میری جائیداد پہ قبضہ نہ کریں, میں سٹیٹس کو دیں, اور وہ جب کیس فکس ہوتا ہے تو اس پہ قبضہ آلریڈی ہو چکا ہوتا ہے تو وہ انفریکٹس ہو جاتی ہے. اسی طرح کے کئی معاملات ہیں. یہ اگر آپ دیکھیں یہ جو اس گورنمنٹ نے جو اچھی قانون سازی کی ہے اور ہمارے ساتھ باقاعدہ میننگ فل مشاورت کرنے کے بعد کی ہے, وہ ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ.
وہ اس میں جو ایک کلاس دی گئی ہے فکسیشن آف کیسز کی کہ جب بھی کوئی کیس ارجنٹ نوعیت کا فائل ہوتا ہے تو 14 ڈیز وہ فکس ہو جائے اور پھر اس کا فیصلہ آ جائے. دیکھیں یہ اتنی پینڈنسی پھر نہیں رہے گی, 5 منٹ میں وہ ڈیسائیڈ ہو جانے ہیں. بعض کیسز ایسے ہیں کہ ٹھیک ہے جی سٹے بنتا ہے یا نہیں بنتا, آپ ڈیسائیڈ کر دیں, دیٹس آل. اب اس کو آپ 2, 3 یا 4 سال پینڈنگ رکھیں گے تو یہ پینڈنسی بڑھتی جائے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم جو عدالتوں میں پیش ہونے والے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فکسیشن کا میکنزم بہرحال ہونا چاہیے, اور یہ جو قانون سازی کی گئی ہے اس کی امپلیمنٹیشن اگر ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ہو جائے تو کم از کم یہ مسئلہ جو آپ اس وقت اٹھا رہے ہیں یہ ختم ہو جائے گا. اور یہ جو بات کہ جی کہ ایک ایلیٹ کلاس کا بندہ ہے اس کے کیس تو فوری فکس ہو رہے ہیں, عام بندے کے نہیں ہو رہے, یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف, یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف تائید کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب یہ بتائیں یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ بالکل, آرٹیکل 25 is there. یس. اب جب ڈسکریمنیشن ہوگی, میرا کیس ڈاکٹر صاحب نہ لگے, آپ کا کیس جس دن فائل کرے اگلے دن کیس لگ جائے تو ڈسکریمنیشن ہے نا. تو سر یہ سپریم کورٹ کو یہ نظر نہیں آتا ہے سر کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے؟ سر یہ ہم نے آنریبل چیف جسٹس صاحب سے جب پہلی میٹنگ ہوئی ہمارے الیکشن کے بعد, ہم نے یہ عرض کیا تھا, اور بالکل یہ میں اور وائس چیئرمین صاحب ہم دونوں ملے تھے اور ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ارجنٹ نوعیت کے جو کیسز ہیں ان کو فکس کرنے کا کوئی میکنزم بنائیں. تو انہوں نے کہا کہ اتنا رش ہوتا ہے, 17 ججز ہیں, اس وقت کم تھے, میرا خیال ہے 15 ججز تھے, ججز بھی کم ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے ماضی قریب میں جب افتخار محمد چودھری صاحب چیف جسٹس تھے تو انہوں نے within 2 weeks فکسیشن والا ایک طریقہ کار کیا تھا, اور وہ واقعی بڑا ٹھیک کیس لگ جاتے تھے within 2 weeks ارجنٹ نوعیت کے کیس. تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا. تو یہ آج بے شمار کیسز ہیں بہت نہیں ہو پا رہے. ٹھیک ہے سر, میں آگے بات کروں گا. دیکھیں سر, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آفیشل سیکریٹ ایکٹ یا کوئی اور ایکٹ ایسا کوئی قانون فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے تو سپریم کورٹ تو اسٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہے, لیکن سپریم کورٹ سے خود تو پوچھو کہ آپ 55,000 کیس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں عام پاکستانیوں کے, اور عمران خان کے کیس آپ لگا دیتے ہیں, تو کیا یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف نہیں کام کر رہے ہیں آپ؟ ایک چھوٹا سا بریک لوں گا پھر واپس آتا ہوں. ویلکم بیک. جی میں قمر دلشاد صاحب کی طرف آؤں گا. سر یہ توشہ خانہ کیس کا کیا دیکھتے ہیں آپ رزلٹ؟ ابھی جو اتنی ساری آرگومنٹس ہوا, آپ تو خود سیکرٹری الیکشن کمیشن رہے ہیں, ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں, اور یہ جو جج دلاور صاحب نے جو ان کو دیا تھا ڈیفنس کا, اس کو کس طرح انہوں نے ڈیل کیا, گواہ فلاں, اور یہ جو سپریم کورٹ بھاگنا اور ہائی کورٹ بھاگنا, کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب, اس پہ بہت پروگرام ہو چکے ہیں. اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے یہ کیس درج کیا گیا ہے, اور الیکشن کمیشن پاکستان مدعی ہے, اور الیکشن کمیشن پاکستان نے باقاعدہ 6-7 مہینے کی انکوائری کرنے کے بعد عمران خان صاحب کو آئین کے آرٹیکل 62(1)H کے تحت نااہل قرار دیا, اور میاں والی کی جو نشست ہے وہ محروم ہو گئے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بھی ان کے خلاف کریمنل پروسیڈنگ شروع کروائی جائے, کیونکہ انہوں نے سیکشن 137 کے حوالے کو دیتے ہوئے 174, 175, 185, 184 یہ سارے کرپٹ پریکٹس کی سیکشن جو میں نے آپ کو بتائے, تو اس کے تحت انہوں نے جب لکھا ہوا تھا کہ جب کوئی کرپٹ پریکٹس میں وہ مرتکب پایا جائے تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان متعلقہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج کی عدالت میں اس کے خلاف FIR درج کرانے کا مجاز ہے, کیس درج کرنے کا مجاز ہے. تو الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنی طرف سے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو مدعی بطور الیکشن کمیشن کے نمائندے کی حیثیت سے انہوں نے کیس درج کروایا. تو یہ کوئی عام کیس نہیں ہے, اور یہ جو سپریم کورٹ پاکستان نے بھی لے رہے ہیں, بار بار وہ اسٹے بھی لے رہے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ, دائیں بائیں اسلام آباد, کوئی عدالت نہیں چھوڑے جہاں سے وہ اس کیس کو چلنے نہیں دے رہے.
لیکن ایڈیشنل ڈسکشن سیشن جج بھی اس پر باقاعدہ ہیئرنگ بھی کر رہے ہیں, چارج شیٹ بھی کر رہے ہیں, فرد جرم بھی عائد کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھے رہے کہ یہ جناب اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے ریفرنس آیا تھا, وہ بھی بہت بڑے آئینی ادارے کے سربراہ ہیں, اور اسی ریفرنس پر فیصلہ الیکشن کمیشن نے کیا. تو اب یہ ایڈیشنل سیشن جج تو بہت اچھا فیصلہ کر رہے ہیں, کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس وہی اسٹیٹس ہے جو ہائی کورٹ کا, یہ جو ہائی کورٹ کا ہوتا ہے. تو اب یہ سیشن جج صاحب جو کیس ہو رہے ہیں, لیکن ہماری بعد میں ہمیں حیرانگی کی بات یہ ہو رہی ہے کہ جناب ہماری اعلیٰ عدالتیں اس بار بار ریلیف دے رہا, کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ, کبھی سپریم کورٹ پاس, پہلے رجسٹرار آفس میں اس کو خارج کر دینا چاہیے. آپ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں فیصلہ آنے دیں, اگر وہ آپ کے خلاف آتا ہے تو پھر اپیل کریں, اپیل کا آپ کو حق ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں, سپریم کورٹ پاکستان جائیں. تو لیکن ہماری عدالتیں وہ کیس کو چلنے نہیں دے رہی, باقاعدہ اس کو اسٹے پر اسٹے دیا جا رہا ہے, کبھی دائیں کبھی بائیں آگے جا رہا ہے. لیکن یہ ادارہ کا کیس ہے, یہ الیکشن کمیشن پاکستان کا ادارہ کی طرف کیس ہے, عام آدمی کا کیس نہیں ہے. تو یہ سزا ہوتی ہے نہیں ہوتی, یہ تو پھر ایڈیشنل سیشن جج نے کرنا ہے. ایک بڑی اہم بات جو ہمارے دوست صاحب کہتے ہیں, میں نے بات سنا, میں نے ایف بی آر میں تو یہ باقاعدہ آپ نے اسٹیٹمنٹ میں ذکر کر دیا تھا, جو توشہ خان کے 22-25 کروڑ روپے جو انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے اس کے اندر کہیں ایف بی آر میں, لیکن الیکشن کمیشن پاکستان کا جو اثاثے اس میں انہوں نے ذکر نہیں کیا. تو کہتے سے کوئی ویلیو نہیں. تو اس کی ویلیو یہ ہے کہ آپ پوسٹ آفس جائیں, 3 ڈاک کا ٹکٹ, اور ساتھ ہی آپ اس کو ڈاک کا ٹکٹ نہ لیں اور سیدھی ٹکٹ لے لیں, تو خط جاری نہیں ہو جائے گا. وہ ہے تو وہ ٹکٹ ڈاکنا ٹکٹ ہی ہے نا. تو بھائی اس نے الیکشن نے اپنے قانون میں اپنا ایکٹ ہے, اس میں کہا کہ آپ نے حقائق چھپائے ہیں, اس حقائق چھپانے کے جرم میں ان کو نااہل قرار دیا, سیٹنگ شروع کروا دی ایڈیشنل سیشن جج کے ذریعے. تو اب آپ اس کے بارے میں کیس کا انتظار کریں. باقاعدہ ٹھیک ہے کہ باقی ہے, اور اس میں بڑے خود کبھی وہ کہتے ہیں جی میرے بریگیڈیئر وسیم چیمہ صاحب نے کے ذریعے وہ فروخت کیے گئے, کبھی وہ کسی کا نام لیتے, کبھی کسی کا نام لیتے. لیکن بہرحال یہ کیس جو ہے یہ اب تک پہنچنے والا ہے, اور یہاں ان کو اگر سزا ہونے کا امکانات ہیں, موجود پائے جاتے ہیں, تو کیس الیکشن کمیشن نے بڑی مضبوطی کے ساتھ تیار کیا ہوا ہے, اور وہ اچھی طریقے سے کیس کو فائٹ کر رہے ہیں. اور ایڈیشنل سیشن جج باقاعدہ قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے. جہاں بھی وہ نظر آئے گا, اگر وہ سزا مل جاتی ہے, اس میں 2 چیزیں ہیں, 3 سال ہے یا جرمانہ ہے. جرمانہ ہو جاتا ہے تبھی وہ نااہل ہو جاتے ہیں, سزا ہو جاتی ہے تب بھی نااہل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, کلیئر ہوا. میں ذرا سا حسن رضا پاشا صاحب کے پاس ایک پوائنٹ, تھینک یو سر. حسن رضا پاشا صاحب, 1.5 منٹ باقی ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ 2 قانون اور بھی میری نظر میں آئے ہیں. ایک ہے سر CRPC 1898, اس میں سر پولیس جو ہے وہ سرچ وارنٹ کے بغیر اس محلے کے کسی بھی شریف آدمی کو لے کر گھس سکتی ہے, اور انکوائری اس کو سرچ کر سکتی ہے, اور گرفتاری بھی کر سکتی ہے. اور خود 1923 آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 میں یہ پروویژن ہے کہ ایس پی رینک کا پولیس آفیسر بغیر سرچ وارنٹ کے وہ کسی جگہ پہ بھی گھس سکتا ہے, سرچ وارنٹ بھی کر سکتا ہے, اور گرفتاری بھی کر سکتا ہے. 1 منٹ ہے سر آپ کے پاس. جی, بات یہ ہے کہ اگر یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 میں یہ بات لکھی ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ ایس پی رینک کا, تو وہ تو پھر ان کو یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی. یہاں پہ جو امینڈمنٹ آئی ہے وہ گریڈ 17 کا جو DSP لیول کا جو آفیسر ہے اس کو جو ہے وہ آتھرائز کیا گیا ہے. اور اس میں امینڈمنٹ اس حد تک آئی ہے کہ ایک پہلے میجسٹریل کورٹس تھا, اب اس کو اسپیشل کورٹ کا بھی ایک دے دیا گیا ہے کہ یہ کیسز اسپیشل کورٹ جو ہے وہ سنے گی. یہ اس حد تک بالکل ٹھیک ہے, اس پہ کوئی نہیں. اگر اسپیشل کورٹ بنتی ہے تو اس پہ کوئی ظاہر ہے وہ بندہ ہوگا جو لا نوئنگ ہوگا, جو باقاعدہ جج ہوگا, اور جس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. صرف ہمارا جو مقصد تھا جس پہ ہم نے چیلنج کیا یا جس کو ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ اتنا واسٹ اختیارات دے دیتے ہیں تو وہاں پہ ایک گنجائش موجود ہوتی ہے کہ وہاں پہ قانون کو مس یوز
کیا جا سکتا ہے، لیکن سر قانون موجود ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے. قانون آلریڈی موجود ہے، 1923 آفیشل سیکریٹ ایکٹ اور 1898 سی آر پی سی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ گیا ہے اسمبلی میں انٹیریئر سے، یہ گیا ہوتا اگر قانون سے تو پھر یہ شاید مسئلہ نہ ہوتا، اور شاید انٹیریئر منسٹری کو اتنا قانون کے مطابق نہیں پتا. بہرحال کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.